وبمحمد نبيا ورسولا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، خطبے کے آخر میں ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، مزہ ہوتا ہے، تو ویسا ہی ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے۔ ایمان کا مزہ کس کو حاصل ہوگا، اس کا ذائقہ کس کو نصیب ہوگا؟ کہا کہ اس کو جو نمبر 1 من رضی باللہ ربا، جو اپنے رب کو بحیثیت اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق کو، مالک کو بحیثیت رب مانا اور اس پر وہ راضی ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پر آج ہم کو گفتگو نہیں کرنی ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا نبی نے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے اسلام کو بحیثیت دین مانا اور اس پر وہ راضی ہوا۔ آج کی گفتگو اسی ایک ٹکڑے پر انشاءاللہ 10 منٹ کی ہوگی۔ اور تیسرا جملہ فرمایا کہ جس نے بمحمد نبی و رسولہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول مانا اور اس پر وہ خوش ہے، تو وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ پہلے اور تیسرے جملے پر تو انشاءاللہ گفتگو آج نہیں ہوگی، پھر کبھی، لیکن جو بیچ کا ٹکڑا ہے کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اسلام کو بحیثیت دین اپنا لیا اور اپنے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کر لیا، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اسلام نظام ہے، نظام حیات ہے، بلا شبہ ہے۔ اس اسلامی نظام کے بڑے بڑے شعبات بھی ہیں۔ ان بڑے بڑے شعبات میں سے ایک شعبہ خاندان اور سماج کا ہے، معاشرے کا ہے۔ مشکل یہ ہے ہمارے ساتھ کہ اسلام کے بہت محدود احکام کو ہم اپنی زندگی میں اتارتے ہیں اور بے شمار احکامات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا جو حسن ہے، چاہے وہ خاندانی نظام ہو، معاشرے نظام ہو یا اور بھی کوئی نظام ہو، اس نظام کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ باہر آتی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حال میں جو واقعہ ہوا گجرات میں، اس سے اسلام کا حسن تو نہیں ٹپکتا ہے۔ جس مجبوری کی بنیاد پر اس نے یہ قدم اٹھایا یا جس نے مجبور کیا، ظاہر ہے جس نے مجبور کیا وہ بھی اسلام کے حسن کو نہیں نکھارے گا، اور جس نے یہ قدم اٹھا لیا مجبوری میں، وہ بھی اسلام کا حسن نہیں ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو بہت بدصورت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا جو حسین چہرہ ہے وہ ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری بد احتیاطی اور ہماری بدعمالی کی بنیاد پر دنیا کے سامنے آ نہیں رہا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ
ارکان اسلام جو ہے توحید، نماز، روزہ، زکات اور حج، اس میں کسی نہ کسی طرح سے ٹوٹا پھوٹا ہم عمل کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت اپنے حساب سے بہت اس پر جی جان لگاتے ہیں. فرائض بھی ہو رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، حج پر حج بھی کیے جا رہے ہیں. ہر سال رمضان مکہ اور مدینہ میں گزرے گا، یہ بھی اہتمام ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہی شخص جس کی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، جس کا عمرہ نہیں چھوٹ رہا ہے، جو حج پر حج کیے جا رہا ہے، جب وہ یہ خاندانی معاملات آتے ہیں، معاشرتی معاملات آتے ہیں، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وصیت کا معاملہ ہو، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، چاہے حیا اور حجاب کا معاملہ ہو، تو یہاں ایک دم الٹا نظر آتا ہے. اور بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن بہت دنوں سے بات کھل کے نہیں کہی گئی یا نہیں کہی جا رہی ہے، اس لیے بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے اب جس مقام پر ہماری بدعمالیوں نے ہم کو لا کھڑا کر دیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اب کھل کر بات کہی جائے. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے، ہم روزہ رکھنے والے، ہم زکات دینے والے، ہم عمرہ کرنے والے، ہم حج کرنے والے، جب یہ خاندانی معاملات، سماجی معاملات، معاشرتی معاملات کی دنیا میں اترتے ہیں تو صاف کہنا چاہیے کہ ہم ہندو بن جاتے ہیں. ہم ہندو بن جاتے ہیں. کیا ہمارا نکاح، ہمارا طلاق، ہماری وراثت، ہماری وصیت، ہمارے گھر کا حیا، ہمارے گھر کا حجاب وہ ہے جو اسلام کا ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ حصے میں ہم ایمان اور اسلام والے ہیں، کچھ حصے میں ہم ہندو بن جاتے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ چہرہ جب سامنے آتا ہے دنیا کے تو دنیا دنگ رہتی ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اسلام بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا یہ چہرہ تو بڑا گھناؤنا ہے. تو کچھ تو ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک لڑکا، ایک لڑکی جب شادی کے بندھن میں بندھنے کے لائق ہوتا ہے تو کیا ماں کو نہیں چاہیے کہ لڑکی کو رخصت کرنے سے پہلے اس کے پورے آداب، شوہر کیا ہے، سسرال کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں، ماں کو نہیں چاہیے کہ سکھلا دے بیٹی کو؟ اور کیا بیٹے کو نہیں چاہیے کہ باپ اپنے بیٹے کو پورے آداب اور پوری تعلیمات دے دے جو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ضروری ہے؟ لیکن ماں کے پاس وہ سلیقہ نہیں ہے اور باپ کے پاس فرصت نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نیا جوڑا جب ایک بندھن میں بندھنے کے قابل ہوتا ہے، اس وقت پر پہنچتا ہے، وہ خواب، وہ سپنا جو سجائے ہوا تھا، نتیجہ یہ کچھ نہیں ہے ذہن میں. جب ہم ایجاب کریں گے، قبول کریں گے کہ نئی زندگی شروعات کریں گے تو یہ زندگی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبات کیا ہے، اس سے گھر بنے گا، خاندان بنے گا، سماج بنے گا، یہ کچھ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے. ایک دم خالی ہوتا ہے. بس ایک ہی سپنا ادھر بھی ہوتا ہے، ایک ہی سپنا ادھر بھی ہوتا ہے کہ ہاں اب میری شادی ہوگی، اور ہم لڑکا سمجھتا ہے کہ ہم شاہجہاں ہوں گے اور میری بیوی جو ہوگی وہ ممتاز محل ہوگی اور ہم دونوں جس جھوپڑی میں رہیں گے اس کا نام تاج محل ہوگا. لیجیے، بہت افسوس کی بات ہے. ایک تو ہماری اس غفلت نے ہم کو یہاں پر کھڑا کیا ہے کہ مجبور ہو کر کے خاندان مضبوط کیسے ہو، سماج مضبوط کیسے ہو، اس کی مہم چلانی پڑی. اور دوسرے مغرب کے حسد نے باوجود ان تمام کمی اور کوتاہیوں کے، اگر کہیں یہ تھوڑا بہت خاندانی سسٹم، سماجی سسٹم بچا ہے تو یہ مسلم امت کے اندر بچا ہے. کچھ بچا ہے اگر تو وہ یہاں بچا ہے، باقی کہیں بچا نہیں. اب مغرب جو قوم ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم تو برباد ہو گئے. بھائی وہاں کی صورت حال تو یہ آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں
والدین کیس کرتے ہیں کورٹ میں کہ میرا بیٹا گرل فرینڈ کا خیال کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں ساتھ رہتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کو خوش رکھنے کی ہر تدبیر کرتا ہے، اپنے کتے سے پیار کرتا ہے میرا بیٹا کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے کو میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرے بیٹے کو مجھ کو خوش رکھنے کا وقت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرے۔ بوڑھا والدین سالوں بھر اولڈ ہاؤس میں انتظار کرتا رہتا ہے 25 دسمبر کے کرسمس ڈے کا کہ شاید آج میری اولاد ہم کو گلاب پیش کرنے آئے گی، اور وہ آتا ہے اور دروازے کے پاس ہی سے، کھڑکی کے پاس ہی سے گلاب پیش کرتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال وہاں چلی، اب وہ خاندان ایک دم بکھر گیا، سماج ایک دم ٹوٹ گیا، کوئی کسی کا نہیں پوچھنے والا۔ اب وہ قوم دیکھتی ہے کہ ایک شخص مسلمان مزدوری کرتا ہے، 100-200 کما کر شام میں آتا ہے اپنی جھوپڑی میں، نہ کولر ہے، نہ فریج ہے، نہ عیش و آرام کے سامان ہے، نہ مسہری ہے، نہ گدا ہے، لیکن ایک وفادار بیوی ہے وہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دوڑتے ہوئے آئے، باپ کے پاؤں سے لپٹ گئے، بوڑھے والدین ہیں، یہ شخص وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے کچھ ہنستا ہے۔ تو سسٹم مغرب دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہے، تو چونکہ اس کا خاندانی نظام، اس کا سماجی نظام تو تباہ ہو گیا، تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوب گئے، لیکن ہم اپنے ساتھ ساتھ اے مسلم امت تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ اس کی حسد ہے، اس کا بغض ہے، اس کا جلن ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا ہے، اور چونکہ ہمارا ملک بھی کسی کی تقلید کرتا ہے، چنانچہ 2 سال پہلے جو 2-3 فیصلے ہوئے ہمارے ملک میں، جیسے ہم جنس کی شادی ہے، یا وہ جو ازدواجی بندھن میں ہیں، میاں بیوی ہے، باوجود اس کے اگر وہ کسی سے چاہے رغبت اور رضا کے ساتھ ملنا جلنا باتیں کرنا تو آزاد ہے، اس کی اجازت ہے قانون بنا۔ تو اپنی غفلت اور مغرب کی حسد، ان دونوں نے مجبور کیا کہ اس مسلم ملت کو اور اس کے خاندانی نظام کو، اس کے معاشرے نظام کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچایا جائے۔ دیکھیے، پہلے ہی ہم اپنے بڑے بڑے نظام کو کھو چکے ہیں۔ ایک بڑا نظام میرا سیاسی نظام تھا جو سیکولرزم کے نام پر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایک بڑا حسین نعرہ دیا اور ہمارا جو نظام تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ہمارا معاشی نظام تھا، مستحکم معیشت کے نام پر مغرب نے پورے سسٹم کو سود پر لا کھڑا کر دیا، اور یہ نظام جو میرا تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ جو خاندانی اور معاشرتی نظام بچا ہے، اگر بچا سکتے ہیں تو اس کو بچا لیجیے، ورنہ یہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بچے گا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں کئی خطوط کھینچے ہیں خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک بڑا پیلر جو ہے وہ یہ کہ انسان ہونے، خوب اچھے سمجھ لیجیے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، انسان ہونے کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ پھر ہم بول رہے ہیں انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، شوہر اور بیوی انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ ہاں، کام کی تقسیم کی بنیاد پر کوئی اونچ ہے، کوئی نیچ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا رتبہ بڑا ہے، کسی کا رتبہ کم ہے، وہ کام کی تقسیم کی بنیاد پر، لیکن انسان کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ بھائی، ایک آفس میں افسر بھی کام کرتا ہے، کلرک بھی کام کرتا ہے، چپراسی بھی کام کرتا ہے، سرکاری ملازم کی حیثیت سے یہ سب برابر ہے،
لیکن افسر کا جو رتبہ ہے وہ اس کے کام کی بنیاد پر ہے. ایک کلرک کا جو رتبہ ہے اس کے کام کی بنیاد پر ہے. چپراسی کا رتبہ جو ہے اس کی کام کی بنیاد پر چھوٹا بڑا ہے، لیکن ملازمت کے اعتبار سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. ایسا ہی بحیثیت تخلیق مرد ہو یا عورت ہو سب برابر ہے. ہاں، کام کی تقسیم کی بنیاد پر وہ فرق ہے. تو پہلی بنیاد جو خاندان کو مضبوط کرنے کی ہے وہ یہ کہ شوہر ہرگز یہ ذہن میں نہ رکھے کہ یہ بیوی میرے پاؤں کی دھول ہے. ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو میرا فیصلہ ہوگا. ہم کو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے مشورہ لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اپنے مسائل میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اور 28واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اس کی تفسیر موقع ہو تو پڑھیے. حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کیا. زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہے، مختصر سمجھ لیجئے، کہ اپنی بیوی کو اپنے محرمات میں سے، ماں، بیٹی، کسی سے مناسبت پیدا کر کے یہ کہا جائے کہ تم میری ماں جیسی ہو. یہ زہار کہلاتا ہے. اس کے مسائل بہت ہیں، مسائل بیان نہیں کرنے ہم کو ابھی. یہ حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے کہا اور اس نے گویا حرام کر لیا اپنے اوپر. اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ دیکھیے ہم صاحب اولاد ہیں، کئی بچے ہیں، اور حضرت اوس نے زہار کر لیا ہے، گویا ہم سے وہ الگ ہونا چاہتے ہیں. اپنا دکھڑا، اپنا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے. اس وقت تک کوئی آیت، کوئی حکم زہار کا نہیں آیا تھا. اسی مجلس میں وہ خاتون موجود ہیں، رسول موجود ہیں، اور اسی مجلس میں وہ 28ویں پارے کی یہ پورا رکوع اتر گیا جس میں زہار کی پوری تفصیلات، اس کے پورے احکامات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں اسی جگہ بیٹھی ہوں جہاں پر خاتون نے رسول سے یہ شکوہ کیا ہے، یہ شکایت کیا ہے، اپنا دکھڑا سنایا ہے. میں نے اس خاتون کا کوئی جملہ نہیں سنا. آپ غور کیجیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس خاتون نے جو کچھ دکھڑا بیان کیا، اس دکھڑے کو میری کانوں نے نہیں سنا، لیکن اس دکھڑے کو ساتویں آسمان سے پار عرش پر رب سبحانہ و تعالیٰ نے سن لیا. کیا مطلب ہوا کہ جس طرح مرد کی آواز سنی جائے گی، مرد کی بات سنی جائے گی، ویسے ہی عورتوں کی بات بھی سنی جائے گی، عورتوں سے بھی مشورہ لیا جائے گا. دوسری بات خاندان کو مضبوط کرنے کی، اور ہم بات ختم کر دیں گے، وقت پورا ہو گیا. خاندان کو مضبوط کرنے کی جو دوسرا بڑا کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ عام طور پر اب نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. کالج یونیورسٹی کی دنیا ہے، وہ لو میرج کا سپنا دیکھتے ہیں اور اپنے خواب کو اسی طرح سجانا چاہتے ہیں. ہوتا کیا ہے، 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر 2 سال ایک دوسرے سے ملتے رہے، بات کرتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، دیکھتے رہے، دکھاتے رہے، سمجھتے رہے، سمجھاتے رہے ایک دوسرے کو. اس کے بعد جا کر کے نکاح کے بندھن میں بدلے. ٹھیک ہے، جیسے ہی 1 سال 2 سال 4 سال گزرا، اب وہاں چک چک شروع ہوتی ہے، ناچاکی شروع ہوتی ہے، اختلاف شروع ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ شوہر گیا آفس، اس کو شام میں 5 بجے آنا تھا، وہ آ رہا ہے مان لیجیے 7 بجے. اب اس بیوی کے ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ 2 گھنٹہ کام گزار رہا ہے.
बीवी किसी काम से गई बाजार, घंटा 2 घंटा देर से आ रही है, तो अब शौहर खटक रहा है। क्यों खटक रहा है? इसलिए खटक रहा है दोनों को एक दूसरे का ये अमल कि ये दोनों एक दूसरे से जो जुड़े हैं वो इस बुनियाद पर जुड़े हैं कि निकाह के पाकीज़ा बंधन में तो बाद में बंधे हैं, उससे पहले एक जिंदगी गुजार चुके हैं, ये 2 महीने 4 महीने साल 6 साल की। अब ये शौहर समझ रहा है कि कहीं मेरे सिवा के और से तो इसका चक्कर नहीं चल रहा है। बीवी उधर ये समझ रही है क्योंकि एतमाद नहीं है दोनों में, क्योंकि बेएतमादी में ही दोनों एक साथ हुए हैं। अब नतीजा ये है कि दोनों का एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, और जहां बेएतमादी हो, भाई शादी और ब्याह और खानदान और मुआशरा तो एतमाद में चलता है। जहां एतमाद मुतासिर हो जाए, एतमाद टूट जाए, तो वो खानदान वो समाज कितने दिन चलेगा। इसलिए खानदान को मजबूत और समाज को मजबूत करने के लिए दूसरा बड़ा काम जो है वो ये कि अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, बड़े बूढ़े खानदान के लोग समझ करके बूझ करके तजुर्बे की बुनियाद पर जो रिश्ता तय करते हैं वो ज्यादा मुस्तहकम होता है, वो ज्यादा पायदार होता है, और उसके नतीजे में जो खानदान और समाज बनता है वो बहुत मजबूत और मुस्तहकम होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कुरान करीम नमाज, रोजा, ज़कात और हज की तफसीलात नहीं बताता है, सिर्फ इशारा करता है और आगे बढ़ता है। थोड़ा नमाज पढ़ना है, 4 रकत पढ़ना है कि 3 रकत पढ़ना है, फजर में 2 पढ़ना है, पूरा कुरान खंगाल जाए कुछ न मिलेगा। ज़कात देनी है, कौन देगा? साहिब निसाब देगा, लेकिन साहिब निसाब कौन है, कितना माल होगा, कुरान कुछ न बतलाता है। तफसीलात देखने तो हदीस की दुनिया में जाइए। लेकिन वही कुरान जब तलाक को बयान करता है, वही कुरान जब निकाह को बयान करता है, वही कुरान जब मेहर को बयान करता है, वही कुरान जब वसीयत को बयान करता है, वही कुरान जब विरासत को बयान करता है, अल्लाह अकबर, विरासत के तो एक एक शिक को खोलता है कि चौथाई किसको मिलेगा, तिहाई किसको मिलेगा, रुबु किसको मिलेगा, सुल्स किसको मिलेगा, पूरा किसको मिलेगा, बेटा को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना मिलेगा, माँ को कितना मिलेगा, बाप। चूंकि ये मुआशरती अहकामात हैं, खानदानी अहकामात हैं, अगर इन अहकामात को तफसील से नहीं बयान किया गया, यही तो मेरी पहचान है, मेरी पहचान गुम हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम, ये जो मुहिम चलाई गई है वो तो एक मुहिम है जो हफ्ता 10 दिन की थी, वो खत्म हो गई, लेकिन इस मुहिम ने जो पैगाम दिया कि हमारा खानदान, हमारा समाज कैसे मजबूत हो और क्या क्या तरीक़ेकार हो, जाहिर है कि इस मुहिम के दरमियान हर दफात खुल करके सामने नहीं आई होंगी। पैगाम यह है कि इसको पढ़िए, इसका मुताला कीजिए, और उस मुताले की रोशनी में अपने घर को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को मजबूत बनाइए, मुस्तहकम बनाइए। अगर बनेंगे तो फिर दुनिया मजबूत और मुस्तहकम बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी, आपको भी, पूरी मिल्लत, पूरी उम्मत को इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।